اس تذکرہ تطہیر کے قابل بنایا اور ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، ہمیں یہ زندگی میں یہ لمحہ عطا فرمایا کہ ہم ان کے ذکر میں بیٹھ سکیں جن کے پہلے ذاکر کا نام پروردگار ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح ابتدائی گفتگو میں یہ لفظ ضرور کہوں گا کہ یہ مجالس ان کے حقائق بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے، اور فضیلتوں کے سمندر سے اگر قطرہ بھی مل جائے تو وہی سلمان کو 10ویں درجے پہ بٹھا دیتا ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے جس بر وقت طریقے سے ان مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ یقیناً اس امام بارگاہ حیدریہ کی انتظامیہ کے لیے لائق خراج ہے، لائق تحسین ہے، قابل داد ہے، کیونکہ مذہب جعفریہ میں عبادت ہوتی ہی وقت پہ ہے۔ تو اول وقت میں جیسے ان مجالس اعضاء کا اہتمام پورے وقت میں کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہی عبادت کا تقاضا ہے۔ اور بس گزارش دوسری یہ ہے کہ ایک مزاج تبدیل ہوا جو انجمن حیدریہ اور اس امام بارگاہ کے لیے شہرہ آفاق تھا کہ یہاں وقت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، تو پابندی وقت کا تو تقاضا پورا ہو چکا، لیکن دوسری گزارش مومنین سے ہے کہ جب آپ نیتاً گھر سے چل پڑیں کہ آپ مجلس حسین کے لیے آ رہے ہیں تو امام بارگاہ کے دروازے کے باہر رکنا باعث اجر نہیں ہے، حسین کے گھر کے اندر آنا باعث اجر ہے۔ اور یہی تو ہمارا زمانے سے مطالبہ ہے کہ جو دروازے کے باہر دور تک رک گئے وہ اور تھے، اور جو دہلیز پہ آ کے جھک گئے وہ اور تھے۔ تو مجلس حسین جو جگہ مقامی مجلس ہوتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے لمحات آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے۔ مجلس حسین میں لی ہوئی سانسیں تسبیح کی صورت میں درج ہیں۔ تو آپ کوشش کیا جائے کریں کہ جب آپ نیت لے کے آ گئے ہیں تو آپ پھر ذکر میں آ جائیں، حسین ابن علی کے گھر میں آ جائیں، اور یہی حسین ابن علی کے گھر کا تقاضا ہے۔ مجالس روزانہ کے دیے ہوئے عنوانات کے ذیل میں ہو رہی ہیں، اور جو عناوین مجھے دیے گئے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ بہتر سے بہتر طریقے سے ان پہ گفتگو ہو سکے۔ ایک مجلس ہماری اصحاب حسین کے موضوع پہ ہو چکی، ایک مجلس ہماری معصومہ کربلا کے موضوع پہ ہو چکی، اور آج کی مجلس ہے شریکت الحسین کے موضوع پہ، جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جسے علی جیسے باپ کی زینت کہا جاتا ہے۔ اور انتہائی روحانیت ہے مجالس میں، جس نے ایک نیتی کے ساتھ آپ مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے قرآن فضائل زینب شروع کرنے سے پہلے یہ لفظ ضرور کہنا ہے کہ اس بی بی کے فضائل پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ فضائل تو بیان ہو نہیں سکتے، نہ ہماری سماعتیں ایسی، نہ ہماری زبانیں ایسی تذکرہ شہزادی کر سکے، تذکرہ ثانیہ زہرا کر سکے۔ خدا نے جب انسان کی ہدایت کا انتظام کیا تو خدا نے سب سے پہلا مرحلہ جو انسانیت کے لیے رکھا وہ ہے تسلیم کا مرحلہ، کہ سب سے پہلے تم تسلیم کرو کہ کوئی اللہ ہے، اور اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرو کہ وہ اللہ ہے اور اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ مشکل ترین کام تھا انسانیت کو ایک ایسے خالق کے بارے میں تسلیم کروانا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ نبیوں کی محنتیں تھیں، یہ انبیاء کی مشقتیں تھیں، یہ انبیاء کی انتھک محنتیں تھیں کہ بالآخر انہوں نے زمانے کو مختصر لوگ ملے، تھوڑے ملے، لیکن انہیں تسلیم کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ ہے اور ہم اس کے نبی ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ تسلیم کا تھا اسے اسلام کہتے ہیں، اسی تسلیم کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ لیکن خدا نے کہا کہ میں مرحلہ تسلیم کو عزت دوں گا لیکن اسے مکمل نہیں سمجھوں گا۔ یہ نہیں کہ جس نے تسلیم کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خدا نے کہا پہلا مرحلہ ہے تسلیم، دوسرا مرحلہ ہے یقین۔
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تسلیم تو کر لیا جاتا ہے، یقین نہیں کیا جاتا۔ میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے 4 مومنین کھڑے ہیں، آپ میری بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن کچھ افراد ہیں وہ یقین نہیں کرتے۔ یقین انسان تب کرتا ہے جب اس چیز کو آنکھوں سے دیکھے۔ کتنا مشکل تھا اس اللہ پہ یقین کروانا جو نظر آ ہی نہیں رہا۔ یقین دل سے ہوتا ہے، تسلیم زبان سے ہوتا ہے۔ جو زبان پہ ہو اسے اسلام کہتے ہیں، جب اسلام یقین بن کے دل میں اتر جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور اللہ تسلیم کرنے والوں کی بجائے یقین کرنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ ان سے گفتگو بغیر وسیلے کے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اسلام والوں سے بات نہیں کی، اے ایمان والوں، لیکن تمہید مکمل ہو رہی ہے۔ جب زبان پہ ہو تو اسلام ہوتا ہے، دل میں یقین بن کے اتر جائے تو ایمان ہوتا ہے۔ یقین سے معرفت کے دل سے موتی لے کے چہرے پہ آ کے نور بن کے بکھر جائے تو اطمینان کہلاتا ہے۔ زبان پہ ہو اسلام، دل میں ہو ایمان، چہرے پہ ہو اطمینان۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دل پر ایمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی زبان کو دلائل دینے پڑتے ہیں۔ مشکل گفتگو کیونکہ میں روزانہ کہہ رہا ہوں، غیر روایتی مدرسے ہیں، ممبر کے مروجہ رائج قوانین سے ہٹ کے مجالس ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ دل میں یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی زبان سے دلائل دینے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر چہرے پہ اطمینان ہو تو زبان کو دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو مشکل بات پہ بولے میں ان کے لیے دعا کروں۔ دل میں یقین ہو تو زبان کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں، لیکن چہرے پہ اطمینان ہو تو زبان خاموش بھی رہے تو چہرے کا اطمینان ہی دلیل بن جاتا ہے۔ مجمع چپ ہو گیا، دلیل دے دوں۔ رسول نجران کے عیسائیوں کو زبان سے دلائل دیتے رہے، نجران کے عیسائی نہیں مانے، مباہلے میں وہ ایسے چہرے لے کے گئے کہ ان کا اطمینان دے کے بغیر دلیل کے مان گیا۔ چہرے کا اطمینان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، چہرے کا اطمینان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور میں اس ممبر پہ کوئی خوشامد نہیں ہے، لیکن اس ممبر کا تقاضا ہے کہ میں حق بیان کروں، اور میں کرنے لگا ہوں۔ پوری دنیا میں اتنے شیعہ لوگ مولوی کی تقریروں سے نہیں ہوئے جتنے عزادار کے چہرے کے اطمینان سے ہوئے۔ اتنے لوگ دلیلوں سے نہیں ہوئے جتنے عزادار کے چہرے سے، اطمینان سے ہوئے۔ اطمینان یقین کی آخری منزل کا نام، یقین دل میں رہ جاتا ہے، اطمینان چہرے پہ آتا ہے۔ ابراہیم نے پوچھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ خدا نے کہا ایمان نہیں، اسے کہا ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ جو اطمینان کو ڈھونڈے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ نہیں، جو اطمینان کو ڈھونڈے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ کے بلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اسلام، ایمان، اطمینان۔ تقریر اسی پہ ثانیہ زہرا کے ساتھ متصل ہو جائے۔ اسلام، ایمان، اطمینان۔ کافی ہے مجھے اتنا مجمع۔ لا الہ الا اللہ اسلام ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، علی ولی اللہ اطمینان ہے۔ لا الہ الا اللہ اسلام، محمد رسول اللہ ایمان، علی ولی اللہ اطمینان۔ علی ولی اللہ پڑھ لیا جائے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، پھر نہ عقیدہ توحید خطرے میں جاتا ہے، نہ عقیدہ رسالت خطرے میں جاتا ہے۔
مکے میں ایمان کا کعبہ ہے، کربلا میں اطمینان کا کعبہ ہے۔ مکہ ایمان ہے، کربلا اطمینان ہے۔ اسلام ایمان اطمینان۔ رسول نے مکہ میں اسلام پھیلایا، یہ اسلام تھا۔ مدینہ میں آ کے ایمان دیا۔ میں نے آپ کے سامنے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، قالت الاعراب آمنا، خدا کہتا ہے جب یہ عرابی تیرے پاس آتے ہو تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کل کہہ دے لم تؤمنوا، تم تو ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہا کرو تم اسلام لائے ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں۔ مکہ لا الہ الا اللہ، مکہ اسلام، مدینہ ایمان، غدیر اطمینان۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ اسلام، مدینہ میں محمد رسول اللہ ایمان، غدیر میں پہنچ کے اب اسلام کو اطمینان چاہیے، ایمان کو اطمینان چاہیے۔ فرمایا یا ایھا رسول بلغ، پہنچا، منوانا، صرف پہنچا دے، تبلیغ۔ تین چیزیں ذہن میں رکھنا، اسلام، ایمان، اطمینان۔ مکہ میں ایک مرد اور ایک عورت جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی۔ مرد کا نام ابو طالب، مستور کا نام خدیجہ، انہوں نے کی اسلام کی حفاظت۔ اسلام مدینہ میں پہنچا تو ایمان بن گیا، ایمان میں اسی مکے والے مرد کا بیٹا آ گیا، اسی مکے والی عورت کی بیٹی آ گئی، جس نے ایمان کی حفاظت کی اس کا نام علی تھا، جس مستور نے ایمان کی حفاظت کی اس کا نام فاطمہ تھا۔ اسلام مکہ سے چل کے مدینہ پہنچا اور مدینہ سے نکل کے کربلا آ گیا۔ مکہ میں اسلام تھا، مدینہ میں ایمان تھا، کربلا میں اطمینان تھا۔ مرد بھی تین تھے، عورتیں بھی تین تھی، ایک مکہ میں تھا، ایک مدینہ میں تھا، ایک کربلا میں تھا۔ ایک عورت مکہ میں تھی، ایک مدینہ میں تھی، ایک کربلا میں تھی۔ جو مکہ میں تھا وہ اسلام بچاتا رہا، اس کا نام ابو طالب تھا۔ جو مدینہ میں ایمان بچاتا رہا اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ جو کربلا میں اطمینان بچاتا رہا اس کا نام حسین ابن علی ابن ابی طالب تھا۔ اور جو مکہ میں اسلام بچاتی رہی وہ خدیجہ تھی، جو مدینے میں ایمان بچاتی رہی وہ فاطمہ تھی، جو کربلا میں اطمینان بچاتی رہی وہ زینب بنت علی۔ اسلام، ایمان، اطمینان، ان 6 ہستیوں کے درمیان۔ اسلام سے ان 6 ہستیوں کو نکال دیا جائے۔ میں یہ مجالس ریکارڈ ہو رہی اور دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، ان 6 ہستیوں کو نکال کے مجھے دین بچاؤ کہاں۔ ابو طالب، علی، حسین، دادا، پوتا، باپ، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک پوتا، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک پوتی۔ آج جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اسلام ہے اس کے پاس ان 6 ہستیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس یہ 6 شخصیات ہیں، جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے اب کربلا کو اطمینان کی ضرورت ہے۔ دین آدم سے شروع ہوا ہے، غدیر میں مکمل ہوا، مکمل ہو گیا دین، لیکن مطمئن نہیں ہوا۔ دین مکمل ہو گیا، دین مطمئن نہیں ہوا۔ اللہ راضی ہو گیا، مطمئن نہیں ہوا۔ مطمئن تب ہونا تھا جب اللہ کو یہ پتا چل جائے کہ اب میرے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ خطرہ مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا،
غدیر میں تھا، اب کربلا اسلام اور ایمان کو اطمینان میں بدلنے کا نام۔ اب کربلا میں روزانہ کی تقاریر میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا سانحہ نہیں، کربلا معاہدہ ہے۔ کربلا میں کوئی بھی کردار بطور رشتہ موجود نہیں، بطور منصب موجود ہے۔ کبھی کربلا کو پڑھتے ہوئے اس انداز میں نہ پڑھنا کہ وہاں ایک ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، بھتیجا، چچا، یہ رشتے نہیں، یہ رشتے ہماری پہچان کے لیے۔ کربلا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے۔ کل میں نے تفصیلاً پڑھا کہ شہزادہ علی اصغر بھی بطور منصب کربلا میں تھے۔ کتنا بڑا منصب ہے کہ جو اللہ کا گواہ ہے علی اصغر اس کا گواہ ہے۔ حسین کے گواہ کو علی اصغر کہتے ہیں، شام میں زینب کی گواہی کو سکینہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہن بھائی کی محبت میں کربلا نہیں آئی۔ زینب کبریٰ فاتحہ شام عقیلہ بنی ہاشم اگر کربلا میں آئی ہے تو یہ بی بی رشتے کے اعتبار سے نہیں آئی، عہدے کے اعتبار سے۔ کیونکہ شہزادی کا لقب ام المصائب ہے، زندگی شروع ہوئی تو مصیبتیں شروع ہو گئی۔ اب ہمیں فضائل بھی کشید کرنے ہیں سفیر میں، تو اس بی بی کے مصائب سے کرنے ہیں۔ شہزادی کربلا میں پہنچی اور کربلا تک یہ کردار خاموش ہے۔ کربلا تک حسین نے زینب کے قرآن کو جزدان سے نکلنے نہیں دیا۔ اس عصمت کے غلاف کا نام وفا تھا۔ یہ قرآن عصمت خاموش انداز سے کربلا تک پہنچا۔ حسین ابن علی اپنا ایک مکمل لشکر زینب کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں۔ یزیدیت یہ سمجھتی تھی کہ اگر پیاسا رکھا جائے گا، بیابان میں قتل کر دیا جائے گا تو یہ قتل پھیلے گا نہیں، خاموش رہے گا، چھپ جائے گا۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ حسین ابن علی کس جری لشکر کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ شہزادی کا نام علی نے نہیں رکھا، میں پوری ذمہ داری سے منبر پہ کہہ رہا ہوں، اس شہزادی کا نام رسول اللہ نے نہیں رکھا۔ جب یہ شہزادی دنیا میں آئی ہے تو امیر المومنین آئے، بی بی نے پوچھا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھے؟ فرمایا زہرا آپ جانتی ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں سبقت کیسے لوں؟ رسول اللہ کا انتظار کیا جائے۔ رسول آئے، یا رسول اللہ بیٹی کا نام کیا رکھا جائے؟ فرمایا علی تم نے تجویز کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے رکھتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تو میرے ہوتے ہوئے نہیں رکھتا تو میں اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے رکھتا؟ فوراً آسمان سے فرشتہ آیا، حاضہی زین ابیہا، اللہ نے لوح محفوظ سے اس بچی کا نام بھیجا۔ اس شہزادی کا نام لوح محفوظ سے آیا تھا، مجمع خاموش ہو گیا، وہاں سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا تھا۔ زین ابیہا کیا مقدر ہے ماں اور بیٹی کا؟ ماں ہے ام ابیہا، بیٹی ہے زین ابیہا، باپ کی زینت۔ اب زینت کسے کہتے ہیں؟ خدا قرآن میں آیت میں کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ ستارے آسمان کی زینت ہے، ستارے آسمان کی زینت ہے۔ دوسری جگہ خدا نے قرآن میں فرمایا یہ مال، یہ بیٹے، یہ ہری بھری کھیت، یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، یہ مردوں کی زینت ہے۔ خدا نے ہر چیز کی زینت کسی نہ کسی چیز کو بنایا، یہ سونا، یہ زیورات، یہ عورت کی زینت ہے۔ خدا نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کی زینت بنایا۔ خدا نے قرآن میں بتایا کہ آسمان کی زینت کیا ہے، زمین کی زینت کیا ہے۔ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا کس چیز کو کس کی زینت بنایا۔ آسمانوں کی زینت کسے بنایا، زمینوں کی زینت کسے بنایا، سمندروں کی زینت کسے بنایا، مردوں کی زینت کسے بنایا، مستورات کی زینت کسے بنایا۔ ایک دن ایک صحابی آیا عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے پاس، اس نے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بتا سکتے ہیں خدا نے قرآن میں بہت سی چیزوں کو زینت بنایا ہے، اگر یہ ساری زینتیں سمیٹ لی جائیں تو کس طرف سے بڑھتی ہے؟ رسول نے فرمایا زینت الارض رجالا، زمین کی زینت اللہ نے مردوں کو بنایا ہے، الزینت الرجال علی ابن ابی طالب، اور مردوں کی زینت میرے بھائی علی کو بنایا۔
اور پھر دوسری جگہ اسی رسول کی حدیث آپ نے کتنی دفعہ سنی، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی، رسول کہہ رہے اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ اب میں کیا کروں، میں رسول کی نہ مانوں تو کس کی مانوں؟ اب لوگ اب تقاضا کریں کہ منبر سے علی نہ پڑھیں، رسول کہہ رہے ہیں زینت دو علی کے ذکر سے۔ جس مجلس میں علی کا ذکر نہ نحوست ہوتی ہے، زینت نہیں ہوتی۔ فضائل پڑھو منبر سے، مجلسیں بنتی ہی علی کے نام پہ، مجلسیں ہوتی ہی علی کے نام پہ۔ کچھ ایسے خطبہ جو منبر پہ آ کے کہنا شروع کرتے میں خیبر و خندق نہیں پڑھتا، تو کیا خیبر و خندق میں علی کے فضائل نہیں؟ کیا خیبر و خندق میں علی کی شجاعت پڑھنا کیا یہ کسی کمزوری کی دلیل ہے؟ تو میں تو منبر سے ایسے نو آموز خطبہ کو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، اگر تم منبر سے علی کا خیبر و خندق نہیں پڑھ رہے تو منبر سے کسی عورت کی بہادری پڑھنی شروع کر دو۔ اگر تمہیں علی جیسے مرد کرار کی بہادری پڑھنی اچھی نہیں لگتی، رسول نے فرمایا کائنات میں ہر چیز کی زینت، زمین کی زینت مرد اور مردوں کی زینت میرا بھائی علی۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے صعصع بن صہان، یہ شخص جب امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا دور آیا تو یہ مدینہ میں آیا، تو حضرت مال کے اشتر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو کہہ رہے تھے جلدی کرو مسجد میں جاؤ، علی آج تقریر کر رہے ہیں، آئے ہائے علی آج تقریر کرنے والے، علی آج تقریر کرنے والے، علی آج تقریر کرنے والے۔ اس نے اس سے پہلے صعصع بن صہان نے علی کو نہیں دیکھا تھا، یہ مدینہ میں آیا، اس نے آ کے پوچھا کون؟ مالک اشتر نے کہا ہمارے بادشاہ علی آج ممبر پہ 25 سال کے بعد آج ممبر پہ وارث سے ممبر بیٹھے گا، جسے سنی علی کی تقریر وہ چاہے۔ صعصع بن صہان بڑا ہی فلسفر فلسفی تھا، علم منطق پہ کمال اس کو ہنر تھا، علم کلام پہ بڑا ہنر تھا، اتنا معتبر اور اتنی برجستہ شخصیت تھی کہ علی بعض اوقات صعصع بن صہان سے کہتے تھے تم ممبر پہ بیٹھ کے کلام کر، علی سامنے بیٹھ کے سن، جسے صاحب نہج البلاغہ سنتا ہو وہ کس درجے پہ ہوگا۔ جب یہ مسجد میں پہنچا تو علی گفتگو کر رہے تھے، علی خطاب کر رہے تھے، اس نے علی کی گفتگو سنی، علی کی گفتگو سننے کے بعد جب امیر المومنین مسجد سے نکلے تو یہ علی کے پیچھے چلا، اسے کہا پہلی بار سنی ہے آپ کی تقریر، لیکن آپ کی تقریر میں اتنے گوشے تھے مجھے یقین ہو گیا، تو کائنات کے ہر علم کو جانتا ہے، تو کائنات کی تمام علوم، یا علی میں آپ کی تقریر میں سن رہا تھا، آپ نے آدم پہ بات کر دی، آپ نے نوح پہ بات کر دی، آپ نے آسمان کی وسعتوں پہ بات کر دی، آپ نے زمین کی تہوں پہ بات کر دی، یا علی آپ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، یا علی آپ نے اتنا علم، یا علی آپ تو ہر چیز کے بارے میں بے عین ہی جانتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، یا امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ علی ہر چیز جانتا ہے اور علی ہر چیز کی زینت کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ علم کی زینت آپ علی ہیں۔ علی فرماتے پھر میں تجھے ایک راز بتا دوں، میں علم کی زینت ہوں اور میرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو میری زینت ہے۔ یہ جملہ کتابوں میں صعصع بن صہان سے خود علی ابن ابی طالب نے کہا، جو اتنی برجستہ شخصیت کے سامنے شہزادی کا تعارف کروا رہا ہے۔ تو اب یہ شہزادی جو کربلا میں موجود ہے یہ بطور رشتہ موجود نہیں ہے، بطور عہدہ موجود ہے۔ شہزادی کے پاس منصب، امام حسین علیہ السلام، کیونکہ میں مصعب کے اندر سے فضائل نکالیں گا، جب کریم کربلا نے آخری سجدہ ادا کیا تو اس لمحے جب صدائے استغاثہ بلند کی تو سید الساجدین حالت غش میں تھے۔ حالت غش پڑھنا ٹھیک ہے، بے ہوشی پڑھنا ٹھیک ہے، نہ مدہوش لفظ معصوم کے ساتھ اچھا لگتا ہے، نہ لفظ بے ہوش معصوم کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ جس چیز کے ساتھ بے آ جاتا ہے نا وہ عصمت کو زیبا نہیں ہے۔ غش سے مراد بھی انسانی غش نہیں، ایک ایسا لمحہ جس میں خدا حجت کو زمین کے معاملات سے اٹھا کے اپنے نور کے اندر مائل کر لیتا ہے۔
وجود حجت رہتا زمین پہ موجود ہے، لیکن وہ نور پروردگار میں ایسے ضم ہو جاتا ہے کہ زمین پر اس لمحے کو غش کہا جاتا ہے۔ سید الساجدین کو نور پروردگار نے ایسے متوجہ کیا کہ سید الساجدین کی آنکھیں بند ہو گئی، نہ بیماری کی وجہ سے نہ خوف کی وجہ سے، لقاء اللہ کی منزل پہ سجاد پہنچا۔ حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے سجاد سید الساجدین کا اس حالت میں جانا الہی راز تھا۔ اگر سید الساجدین کی آنکھیں کھلی ہوتی اور حسین کہہ دیتے حل من ناصر ینصرنا، تو لبیک کہنا سجاد پہ واجب تھا، کیونکہ اس صدائے استغاثہ پہ کائنات کی ہر مخلوق نے لبیک کہا۔ جائیے جا کے مقتل اٹھا کے دیکھیے، ہواؤں نے آ کے حسین سے اجازت چاہی، زمین نے اجازت چاہی، آسمان نے اجازت چاہی، جنات نے اجازت چاہی، ملائکہ نے اجازت چاہی، حتیٰ کہ یہ صدائے نصرت استغاثہ اتنا قوی اور اتنا بلند تھا کہ 6 ماہ حسین کا بیٹا بھی گہوارے میں تڑپا۔ اور مقتل میں یہی جملے پڑے ہیں کہ جناب رباب نے کہا کہ جب سے آپ نے صدا بلند کی ہے، علی اصغر جھولے سے بار بار تڑپ رہا ہے۔ جہاں 6 ماہ کا حسین کا بیٹا لبیک کہہ رہا ہو، وہاں حسین کا جوان لبیک کیوں نہ کہتا؟ لہٰذا اللہ نے امامت کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ یہ امام محفوظ رہے۔ اس امامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے نور کو ضم کر لیا۔ حسین ابن علی قتل ہو گئے، ابھی تک سید الساجدین کی آنکھیں بند ہیں۔ میں مقتل لہوف، مقتل ابی مخنف، طاؤس سے لے کر عبدالرزاق مکرم تک جتنی مقاتل چاہو میں ممبر پہ لے کے آتا ہوں۔ مولا سید الساجدین کی آنکھیں مرضی سے نہیں کھلی، کسی نے آ کے کاندھے سے پکڑ کے ہلایا اور اذن دیا، سجاد آنکھیں کھول۔ یہ لہجہ زینب بنت علی کا تھا، جس نے آگے سجاد سے کہا آنکھیں کھول۔ یہ پھپھی بھتیجے کو نہیں اٹھا رہی۔ اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جب حسین شہید ہو چکے تھے اور سجاد کی آنکھیں بند تھی، خدا کہتا ایک لمحہ بھی زمین بغیر حجت کے رہے، زمین برباد ہو جائے گی۔ تو حسین کی شہادت سے سجاد کی آنکھیں کھولنے تک زمین پر اللہ کی حجت کام تھی۔ کون ہے زمین پر اللہ؟ زمین پر اللہ کی حجت کون؟ ایک امام تو شہید ہو چکے، اگلے امام کی ابھی آنکھیں بند ہیں۔ نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اس لمحے میں ناظم الامور پروردگار زمین پر علی کی بیٹی ہے، جس نے اختیار امامت حسین سے لے کے سجاد کے حوالے کی، اور بی بی نے اذن دے کے جگایا، اٹھ آنکھیں کھول، بسم اللہ۔ اختیار امامت سید الساجدین کے حوالے۔ یقین کریں اس شہزادی پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ عبداللہ مامکانی علم الرجال کا سب سے بڑا ماہر ہے، جس کی کتاب بہت مشہور تمام مذاہب تمام مسالک میں ہے، رجال مامکانی، عبداللہ مامکانی۔ اس نے جناب زینب کے آگے ایک لفظ لکھا، جہاں وہ رجال پہ بحث کر رہا تھا، اس میں جناب زینب کے آگے اس نے کہا، ہر ایک پہ وہ بحث کر رہا تھا، یہ رجال، یہ صحابی، اس نے کتنی روایتیں کی، کون تھا، کیا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل لکھ رہا تھا۔ جب آیا زینب بنت علی پہ، اس نے آگے جو لفظ لکھا، میں لفظ بول کے تقریر خاموش کر دوں تو یہ لفظ ہی بڑا ہے۔
اس نے کہا زینب ماں زینب وما ادراک زینب. عبداللہ مامکانی نے کہا زینب کون زینب؟ وما ادراک ماں زینب، مجھے کیا ادراک زینب کون؟ پھر ایک کتاب لکھی گئی شہزادی پہ، جس کتاب کا عنوان ہی تھا وصل حلقہ امامت، امامت کی زنجیر کی کڑی، جس نے ایک امام سے دوسرے امامت کے درمیان امامت کو جوڑ کے رکھا. مشکل ترین کام ہوتا ہے کسی چیز کی تحفظ کرنا. آل محمد کے گھر میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں دنیا نے عہدے سے پہچاننا نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے انہیں عہدہ دیا نہیں تھا. ابو طالب اللہ کی حجت کا نام ہے، حجت نہ ہوتا تو محمد کو پالتا کیسے؟ زمین پر اللہ کی حجت حضرت ابو طالب، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو سلسلہ ٹوٹا ہے وہ رسالت ماں پہ آگے جڑا. تو حضرت عیسیٰ سے ٹوٹا ہوا نبوت کا سلسلہ اگر درمیان میں کوئی زمین پر اللہ کی حجت نہیں تو زمین کھیتی کیسے دیتی رہے، بارش کیسے ہوتی رہی، نظام کائنات کیسے چلتا رہا؟ نظام کائنات تب تک چلتا ہی نہیں جب تک زمین پر کوئی تجلی موجود نہ ہو، زمین پر اس کا کوئی مظہر تا موجود نہ ہو. تو کربلا میں زینب عالیہ کردار ابو طالب کی صورت میں، حجت الہیہ کی صورت میں موجود تھی. بی بی نے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شب عاشور وصیت امامت سید الساجدین کو نہیں کی، زینب عالیہ کو کی. آپ مجھے کہیں کہ آپ مجلس پڑھیں گے تو آپ دعا کروا دیجئے گا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے ذاکر حسین ہے، یہ مجلس پڑھتا ہوا ذکر میں دعا کروائے گا، اللہ قبول کر لے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ دعا کے لیے اسے کہا جاتا ہے جس کے بارے میں قبولیت کا یقین کہ یہ کرے گا تو قبول ہو جائے گا. میں علم پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے تیار ہوں، امام حسین کے لفظ مقتل میں موجود ہیں. حسین نے جاتے ہوئے گھوڑے پہ کہا زینب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حسین کو دعا، زینب مجھے اپنی شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب زینب عالیہ وصیت امامت سجاد کے حوالے کر رہے ہیں، سید الساجدین کے حوالے کیا. اب جہاں پہ ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ علی کی بیٹی ایک بیمار بھتیجے کو لے کے آئی، نہیں نہیں نہیں، بیمار بھتیجے کو لے کے نہیں آئی. قاتلوں کا رش آ گیا خیام کے اندر، قتل سجاد پر آمادہ تھا لشکر یزید، لیکن ایک ڈھال آگے کھڑی ہوئی جس کا نام زینب بنت علی تھی. بی بی سید الساجدین کے سامنے کھڑی ہوئی. شہزادی نے کہا میں بد دعا کروں گی، اور یہ لفظ ہے مقتل کے. بی بی نے لہجہ عباس کو دھارا، اور لہجہ عباس دھارنے کے بعد بی بی نے کہا اگر کوئی بھی تلوار یا نیزہ سجاد کی طرف گیا. بی بی زہرا نے دعا کیا کی تھی جب علی کے گلے میں رسی آئی تھی میں بد دعا کروں گی. صرف فاطمہ نے اتنا کہا تھا میں بد دعا کروں گی، یہ نہیں کہا تھا کہ اس بد دعا کے بعد ہوگا کیا. زینب نے کربلا میں صرف بد دعا کا نہیں بتایا، زینب نے اپنا اختیار بھی بتایا. جب مقتل کی کتابیں منبر میں دکھانے کے لیے تیار ہو، بی بی زینب نے کہا اگر کوئی تلوار سجاد کی جانب گئی میں آسمان زمین پہ پھینک دوں گی. وَالسَّمَاءُ تُمْسِي عَلَى الْأَرْضِ، میں آسمان کو نچوڑوں گی زمین پر پھینک دوں گی. اتنا کہنا تھا، یہ تیز آندھی چلی، زمین پہ زلزلہ آیا، لشکر دوڑا خیام سے باہر کہ اندر کوئی ایسی موجز نما ہستی بیٹھی ہے، کوئی اندر ایسی کائنات کی معتبر شخصیت بیٹھی ہے جس کا لہجہ تھا. اور آسمان اور زمین نے ہلنا شروع کر دیا اور آسمان اور زمین پر اثرات نمایاں ہو گئے. جب لشکر یزید بھاگ رہا تھا تو زینب بنت علی نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا. پشت پہ اٹھانے کے بعد جلے ہوئے خیموں سے نکل کر تم کیا سمجھتے تھے تم نے امام کو قتل کر دیا؟ ہاذا امام.
1.25 लाख हाजियों में अली की इमामत का ऐलान करना और है, 9 लाख कातिलों में इमामत को बचा के लेके आना, और दोनों हाथों से जैसे रसूल ने अली के हाथ बुलाया। अब यहां पे आके किताबें कहती ये वो लम्हा था जिसमें ज़ैनब मोहम्मद बनी, क्योंकि जिसका ऐलान कर रही थी वो अली था। ज़ैनब ने चले हुए ख़याम में सज्जाद की गदीर का एहतमाम किया, सज्जाद के हाथों को बुलंद किया, हाथों को बुलंद करके कहा तुम क्या समझते हो, इमामत को खत्म कर दिया, हाज़ा इमाम, ये है इमाम। अब यहां पर बीबी सैयदुल साजिदीन को जो पुष्ट पे लेके आई, जो शिया हो के माज़अल्लाह ये कहे कि मैं इस्मत आलिया का कायल नहीं, बदबख्तो मासूम को सिवाय मासूम के कोई उठा ही नहीं सकता, हुज्जत का वजन सिवाय हुज्जत के कोई उठा नहीं सकता। फतह मक्का में लोगों ने कहा था या रसूल अल्लाह हमारे कांधों पे सवार हो जाए, आप अली को कांधों पे सवार क्यों कर रहे हैं? फरमाया ये इमामत का बोझ है, सिवाय नबूवत के कोई उठा नहीं सकता। नबी ने फतह मक्का पे कह दिया था अली को उठाते हुए, ये इमामत का बोझ है, सिवाय नबूवत के कोई नहीं उठा सकता। मजमा खामोश होकर मैं जुमला दे चुका हूं, ये इमामत का बोझ है, सिवाय नबूवत के कोई उठा नहीं सकता। ज़ैनब आलिया ने जले हुए खैमों से इमाम को उठा के बता दिया ये इमामत का बोझ है, सिवाय हुज्जत के कोई उठा नहीं सकता। हुज्जत इलाहिया की सूरत में अकीलाए बनी हाशिम, अनपढ़ों के घर में पढ़ा लिखा होना और है, जहां सारे अकले कुल रहते हो वहां अकीलाए बनी हाशिम। और ये बात ज़हन में रखना, शहजादी सिर्फ अपने बाप के घर की अकीला नहीं, बनी हाशिम, जितनी भी हाशिम की औलाद है उनमें अकीला का नाम ज़हन है। यहां शहजादी का और अबुल फजल अब्बास का लक़ब मिला जरूर है, वो है कमरे बनी हाशिम, यह है अकीला बनी हाशिम। इसमें जब बहस की है उलमा ने दफातर के दफातर लिखे, उन्होंने कहा इसको मासूम ने ये लक़ब शायर का दिया नहीं, मासूम का दिया लक़ब, आकिला नहीं कहा, अकीला। आकिला भी उसे कहते हैं जो साहिब अक्ल हो, लेकिन आकिला में और अकीला में फर्क है, जैसे आला में और अली में फर्क है। आला वो होता है जो कभी बुलंद हो कभी ना हो, और अली वो बुलंद होता है जो कभी नीचे ना है। रसूल ने अल्लाह से नासिर नहीं मांगा था, नसीर मांगा था, जो कभी नुसरत करे कभी ना करे वो नासिर होता है, जो हमेशा नुसरत करे वो नसीर होता है, जो कभी अकल से बात करे और कभी खिलाफे अकल करे वो आकिल होता है, जो हमेशा अकल के साथ करे उसे अकीला है। इसके लिए छठे शहंशाह का फरमान है कि शहजादी का लक़ब अकीला क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि किसी घर में एक हादसा हो जाए तो इंसान की अकल कासिर हो जाती है। कौन सा ऐसा घर है जिसमें मौत नहीं देखी? किसी घर में एक जनाजा पड़ा हो ना तो लोग उससे नहीं पूछते इंतजाम, वो कहते इससे ना पूछो, उससे आगे कोई पूछे भी तो वो कहता छोड़ो, पता नहीं किसी और से पूछो, मुझे अभी होश नहीं है। मुझे पता है इंसानी फितरत है कि हादिसा अक्ल को मजरू कर देता है, और ये इतनी बड़ी अकीदा है। करबला में सब कुछ हो चुका है और ज़ैनब अकीला है। रोजाना कहता हूं कि मैं खुद तशना रह जाता हूं कि मौजू मुझे ऐसा दे दिया जाता है जिसपे कम से कम एक मजलिस पे ना बोला जा सके। ये शहजादी फिर करबला से कूफा और कूफा से शाम, और इस बीबी ने अली इब्न अबी तालिब बन के जंग की है। कूफा मुहद्दिसों का शहर था, कूफा आम लोगों का शहर नहीं था।
محدثین رہتے تھے کوفہ میں، اور شام میں جہلا رہتے تھے۔ شام جاہلوں کا شہر تھا، کوفہ پڑھے لکھے، مفتی، قاری، حافظ، محدث۔ یقین کیجئے گا کہ عالیہ کی جنگ دیکھنا، کوفہ میں بی بی کے خطبے دیکھنا اور شام میں دیکھنا۔ کوفہ نے بی بی نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے کہ جاننے والوں کو شرم دلوائی جاتی ہے، اور شام میں زینب نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے جاہلوں کو اوقات دکھائی جاتی ہے۔ شام والوں نے مکے والا اسلام نہیں دیکھا تھا، مدینے والا اسلام بھی نہیں دیکھا تھا، انہوں نے اسلام کی ایک جھلک صرف صفین میں دیکھی تھی۔ شام تک اسلام نہ نبی گئے، نہ علی گئے، نہ حسن گئے، نہ حسین گئے۔ کیا بات ہے! شام میں اسلام کی پہلی کرن کا نام زینب۔ شام والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کس کا نام تھا، علی کس کا نام تھا۔ کتنا مکمل کردار تھا زینب کا کہ شام میں یہ بی بی مفسرہ بن کے نہیں گئی۔ یہ نہیں کہ اس بی بی کو بلایا گیا تھا ہمیں قرآن کی تفسیر بتاؤ، اسے محدثہ سمجھ کے بلوایا گیا تھا، قیدی کر کے لایا گیا۔ لیکن قیدی حالت میں زینب عالیہ نے اسلام کی ایسی تصویر دکھائی کہ شام والوں کو محمد کی نبوت بھی یاد کرائی، علی کی ولایت۔ اس بی بی کے ذمے تھا اطمینان کو بچانا۔ جس نے اسلام بچایا وہ خدیجہ، جس نے ایمان بچایا وہ فاطمہ، اور جس نے اطمینان بچایا وہ زینب۔ اور یہ جو آج مجلسوں میں اطمینان ہے یہ زینب کی وجہ سے۔ میں بھی تھوڑے دن پہلے کربلا سے پلٹا ہوں۔ سفیر بھائی میرا مالک میری دعا ہے کہ ہر ایک شیعہ کو لے کے، فطرت انسانی ہے کہ عورت مردوں کے ہجوم میں چلتے ہوئے گھبراتی ہے۔ ابھی کربلا میں مشی شروع ہوگی 40 کی، لاکھوں میں اجنبی مردوں میں خاتون مطمئن ہو کے چلتی۔ یہ اطمینان اسے کس نے دیا؟ کسی مجلس میں ایک دھماکہ ہو جائے اس مجلس میں زیادہ رش ہوتا ہے، عزادار کو یہ اطمینان کس نے دیا؟ سامنے دیکھ رہا ہے کہ ماتمی کی اس کے چھری زیادہ لگ گئی ہے، وہ پھر بھی زنجیر لے کے حلقے میں جا رہا ہے، اسے یہ اطمینان کس سے دیا؟ ماں بچے کو ہجوم میں نہیں جانے دیتی، جو ماں بچے کو کسی ہجوم میں نہیں جانے دیتی وہ ماں بچے کو عاشورہ میں گھر کیوں نہیں رہنے دے رہی؟ اٹھا اٹھا کے کہہ رہی ہے جلدی جا مجلس شروع ہو گئی ہے، حسین کا جلوس برآمد ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے نظر مار کے دیکھو یہ اطمینان تمہیں کس نے دیا ہے؟ یقین کرو حسین کے چاہنے والوں، عزادار یہ حسین اطمینان کا نام ہے۔ اس عزاداری کو پرانے دور کے لوگ ہوتے تھے، وہ عزاداری کو نہ رسم کہتے تھے نہ عبادت کہتے تھے، عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ عزاداری کو مشن کہتے ہیں۔ عزاداری مشن ہے، عزاداری کاروائیں زینب ہے، عزاداری مقصد زینب ہے۔ یہ بی بی نے جو کربلا نشر کی ہے وہ عزاداری کی صورت میں کی۔ آج زائر کے چہرے پہ اطمینان، زنجیر زن کے چہرے پہ اطمینان، لاکھوں خرچ کر کے جو بیٹے کی شادی پہ خرچ کرنے کے لیے سوچتا ہے وہ حسین کی مجلس پہ خرچ کرنے کے لیے نہیں سوچتا، وہ لٹا کے مطمئن ہے، سامنے بیٹھا ہوا رو کے مطمئن ہے، زنجیر زن زنجیر مار کے مطمئن ہے۔ اس اطمینان کی بانی کا نام زینب ہے۔ اس نے اتنا اطمینان دے دیا ہے پروردگار کو
اس نے اتنا مطمئن کر دیا ہے رسول کو، اس نے اتنا اطمینان دیا ہے علی کو، اس نے مطمئن کیا ہے نفس مطمئنہ کو۔ یہ بکھرے ہوئے لاشے کے قریب سے گزری تھی اور اس نے کہا تھا حسین تیری لاش کے 7 ٹکڑوں کی قسم کھاتی ہوں، حسین میں تیری لاش کے ان ٹکڑوں پہ قسم کھا کے جا رہی ہوں، حسین میں تب تک شام سے آؤں گی نہیں جب تک میں تجھے نیزے پہ اتنا مطمئن نہ کر لوں کہ تو مجھے کہے گا زینب اب میں راضی ہو گیا ہوں۔ اس بی بی نے حسین کو اطمینان دیا۔ بس اس شہزادی کے مصائب میں کہاں سے شروع کروں؟ ہر میں حضرت امام حسین میں مجلس ہو رہی تھی، آغا شرازی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آغا محمد تقی الشرازی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، سخنور مجلس پڑھ رہا تھا، اس نے مصائب شروع کیا، وہ روتے ہوئے پیچھے سے ٹیک لگا کے بیٹھتے بولے، کہتا رک رک کے پڑھ، مصائب جلدی نہ کر، ہمیں پچھلے جملے پہ رونے دے، اگلا جملہ نہ بھی پڑھنا۔ وہ مجلس میں خاموش ہو گیا، پھر بولنے لگا، انہوں نے کہا خاموش ہو، ابھی مجھے پچھلے جملے پہ رونے دے۔ انہوں نے کہا آقا کون سا جملہ ہے جو ابھی تک آپ کو رلا رہا ہے؟ رو کے کہتے تو نے ابھی نہیں کہا زینب شام چلی گئی؟ میرے مر جانے کے لیے یہی جملہ کافی ہے، علی کی بیٹی ابن زیاد کا دربار، یزید کا دربار، کہاں علی کی بیٹیاں، کہاں شرابیوں کے دربار۔ بس سادات و غیر سادات، کسی سے پوچھا گیا تھا کہ بی بی زینب کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 10 محرم۔ انہوں نے کہا قبلہ غلطی ہو گئی، 10 محرم حسین شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا مر گئی تھی زینب جب زینب کے سر سے چادر اتاری گئی تھی۔ زینب کی بے ردائی زینب کی شہادت تھی۔ اب جو سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا، 15 جرنیلوں نے 300 کا دستہ لیا، قتل حسین کے بعد زینب کے خیمے کی طرف رجوع کیا، یہ علی کی بیٹیوں کے خیموں کی طرف گئے ہیں۔ 15 جرنیلوں نے سپاہیوں کا لشکر لے کے جب علی کی بیٹیوں کے خیام کی طرف بڑھے ہیں، میں نے مقتل کو اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ سب سے پہلے جو بی بی اٹھی ہے وہ جناب لبابہ خاتون ہے، عباس کی زوجہ ہے، روتے ہوئی آ کے کہتی اماں فضا میرے ساتھ دیوار بن کے کھڑی ہو جا، وہ سامنے لشکر آ رہا ہے، خیمے میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، عباس کی زوجہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ سب سے پہلے جو چادر اتاری گئی ہے وہ عباس کی زوجہ کی اتاری گئی ہے، اس کے بعد جو اگلی چادر اتاری گئی ہے وہ کلثوم بنت علی کی اتاری گئی ہے، یہ رقیہ بنت علی کی اتاری گئی ہے۔ ایک ایک بی بی کی چادریں اترتی گئی، بی بیاں زینب کے اوپر گرتی گئی، ایک ایک بی بی کی چادر اترتی گئی، بی بی علی کی بیٹی پہ گرتی رہی، رو رو کے ظالموں سے کہتی رہی ہمیں قتل کر دینا، اس کی چادر نہ اتارنا، یہ عباس کی بہن ہے، یہ حسین کی بہن ہے، یہ علی کی بیٹی ہے۔ ان ملعونوں نے ان بیویوں کو کیسے ہٹایا میں جملہ نہیں پڑھ سکتا۔ آخر میں اٹھی آئی علی کی بیٹی، بس میں جب چادر چھینی گئی تھی سر کے بال سفید تھے، جب چادر اتر گئی بی بی کے سر کے بال لہو سے سرخ، اتنے نیزے مارے گئے، علی کی بیٹی کا سر زخمی ہو گیا، مصطفیٰ کی بیٹی کا سر زخمی ہو گیا۔ یقین کرو کہ بڑا مشکل ہے زینب کبریٰ کی مصیبتیں پڑھنا، بڑا روئے ہیں آل محمد زینب کی مسائب۔ جاؤ جا کے پوچھ لینا کسی سید عالم دین سے کہ میرا چوتھا امام حارث ابن نوفل پہ لعنت کیوں کرتا تھا۔ اس حارث ابن نوفل کو عمر ابن سعد نے بلا کے کہا تھا تیرے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے، تو نے سارے رستے میں زینب کو سونے نہیں دینا، علی کی بیٹی کی آنکھیں بند نہ ہونے دینا، جو
سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا، یہ ملعون ایک نیزہ لے کے زینب کے اونٹ کے ساتھ چلتا رہا۔ علی کی بیٹی کربلا سے نکلی، کربلا سے نکلتے حمص میں پہنچی، ایک ایسی منزل آئی ہے بی بی زینب نے دیوار سے ٹیک لگائی ہے، زمین پہ لیٹی تھی حسین کی بیٹی۔ جب زینب کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی، حارث بن نوفل نیزہ لے کے چلا، سکینہ نے حارث کو آتے دیکھا، یہ تڑپ کے روئی پھپھی جاگ جا، ظالم نیزہ لے کے آ رہا ہے۔ سکینہ کے جانے سے پہلے یہ ملعون زینب کے سرحانے آ گئے۔ بس میں اگلا جملہ رو گیا، اس نے علی کی بیٹی کو ایسے اٹھایا، عباس کی مرشد زادی رسیوں میں تڑپ گئی۔ میں کون سی شہادت پڑھوں زینب کی؟ جو شام غریبہ قتل ہوئی وہ پڑھوں؟ بڑا بچایا ہے علی کی بہوؤں نے زینب کو، بڑا بچایا ہے علی کی بیٹیوں نے زینب کو۔ شام میں جب کوئی عورت پتھر مارنے لگتی، کبھی رباب آگے آ جاتی، کبھی فروا آگے آ جاتی۔ علی کی بہویں زخمی ہوتی نہیں، کسی طرح زینب بچ جائے۔ ایک روایت پڑھوں، اگر سیدوں کا دل برداشت کرے، جو سید بیٹھے ہو برداشت کر لینا، جو عزادار بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا۔ جب بی بی پلٹ کے واپس مدینے آئی تھی، جناب مسلم بن عقیل کی ایک بہن ہے ام لقمان، وہ بی بی زینب سے ملنے کے لیے آئی۔ اس نے بی بی زینب کی حالت دیکھی، کہتی علی کی بیٹی، مجھے پتا ہے تیری کلائیوں میں رسیاں تھی، اس لیے آپ کی کلائیاں زخمی ہیں۔ بی بی مجھے پتا ہے تیرے بازو زخمی ہیں، بی بی تجھے نیزوں سے جگایا گیا ہے، بی بی مجھے پتا ہے تیرا سر کیوں زخمی ہے، بی بی تیری چادر اتاری گئی تھی، بی بی مجھے پتا ہے تیرا گلا کیوں زخمی ہے، کیونکہ ایک رسی میں سیدزادیوں کے گلے تھے۔ علی کی بیٹی ایک درد پوچھنا چاہتی ہو، اب مجھے نہیں پتا وہ درد تم کیسے برداشت کرو گے۔ مسلم کی بہن روکے گا، مجھے بتا بی بی تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے، بی بی تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے۔ علی کی بیٹی روئی، رو کے دی مسلم کی بہن تو مجھے بتا، اگر کوئی تیری طرف پتھر مارے تو کیسے روکے گی؟ روکے گا دی ہاتھوں سے روکو گی، روکے دی 36 شہروں میں میرے ہاتھ بدے ہوئے تھے، کوئی مجھے پتھر مارتا اور میں زینب کیسے روکتی، میرے ہاتھ رسیوں میں بدے تھے۔ بس وہاں آ گئی، شام کا صدر دروازہ آیا۔ اس لمحے تک سجاد خون نہیں روئے تھے، اس لمحے تک سجاد کی آنکھوں میں پانی تھا۔ آج میں وہ لمحہ پڑھ دوں جس میں سجاد پہلی بار لہو رویا۔ شام شہر کا صدر دروازہ آیا، 15 اذانیں علی کی بیٹیوں نے شام شہر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے سنی۔ شام شہر کے دروازے کو بند کیا گیا تھا، اندر شادیانے بج رہے تھے، بدماش اکٹھے کیے جا رہے تھے، آئینہ بندی ہو رہی تھی، بازار سجائے جا رہے تھے۔ جب 15 اذانیں ہو گئی، علی کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھی تھی، بی بی رو کدی سجاد ان سے پوچھ ہمیں کتنا کھڑے رہنا ہے۔ مولا سجاد نے اپنی رسی کو ہلایا، جس ملعون کے ہاتھ میں رسی تھی وہ سجاد کے قریب آیا۔ مولا سجاد کی آواز آئی، ہمیں یہاں کیوں کھڑا کیا ہے، یہ ہمیں لے کے چل کیوں نہیں رہے؟ اگلے جملے سے پہلے میرے بس میں ہوتا میں سانسیں دے دیتا۔ یہ ملعون دیکھنا روکا اس لیے ہے، ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی بازار سجائے جا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا یا شام شہر کا صدر دروازہ کھلا، مولا سجاد نے اپنی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا۔ سجاد کی نظر شام کے بازار میں پڑی، سجاد نے دیکھا لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں، وہ شام شہر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، شام کی چھتوں پہ عورتوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، ہاتھوں میں آگ ہے، ہاتھوں
کبھی سجاد کی آنکھ میں لہو نہیں آیا یا ایک کمینہ اندر سے آیا، اس نے سجاد کے سامنے کے کاغذ کیا، سجاد کی نظر حکم پہ پڑھی، سجاد کی آنکھ میں پہلا خون کا قطرہ آیا، زینب کی نظر سجاد کی آنکھوں پہ گئی، رو کے دی سجاد لہو نہ رو، سجاد مجھے بتا ہوا کیا ہے، سجاد رو کے دے اماں ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں علی کی بیٹی پیدل چلے، جو ماتم نہ کر سکے سر جھکا کے ہائے زینب کہے، اس بازار میں علی کی بیٹی پیدل چلے گی، پیدل چلنے کا نام آیا، زینب کی آواز آئی، نا سجاد ان سے کہہ دے میں پیدل نہیں چلوں گی، یہ ماحول میرے چلنے کے لائق نہیں ہے، ان کمینوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں، ان بدماشوں میں زینب پیدل نہیں چلے گی۔ ایک کمینے نے لوہے کا تازیانہ لیا، کس نے سجاد کی